اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والغیبۃ، غیبت کرنے سے پرہیز کیجئے، ایاک والغیبۃ، غیبت کرنے سے پرہیز کیجئے۔ بحث جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، النسب بین النقیضی الکلیین، یہ ہمارا آج کے درس کا موضوع ہے، دو کلی کے نقیضوں کے درمیان نسبت۔ عرض خدمت ہے کہ ابھی تک دو مفہوم کلی کے درمیان نسب اربع میں سے نسبت کو بیان کیا۔ مثلا انسان اور ناطق کے درمیان تساوی کلی ہے، انسان اور حیوان کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہے، انسان اور ابیض کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، انسان اور حجر کے درمیان تباین کلی ہے، اور ان دو کلیوں کو عینان کہتے ہیں۔ اس کے مقابل نقیضان ہے۔ اب ہم آج سے، کل بھی البتہ چند منٹ اس کا تھوڑا باتیں کی تھیں اس بارے میں، لیکن ناقص تھا درس، آج پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں۔ اب ہم دو نقیضوں کی نسبت کو مشخص کریں گے۔ اب ہم دو کلی کی نقیضوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن چند نقطے ضروری ہیں جن پر توجہ کریں۔ نمبر ایک، جس طرح عینان اور خود دو مفہوم کلی قابل صدق بر کثیرین تھے، اسی طرح نقیضین کے دو مفہوم کلی قابل صدق بر کثیرین ہیں۔ نمبر دو، جس طرح دو مفہوم کلی عینان جو تھے چار نسبتوں میں سے ایک تھی اور منحصر تھی، پانچویں کوئی شک کی نہیں تھی، اسی طرح دو مفہوم کلی کے نقیضوں میں بھی چار نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی، پانچویں کوئی قسم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دو کلی کے عینان میں جو نسبت تھی برہان کی ضرورت نہیں تھی، مسئلہ ضروری تھا، لیکن ان کی نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہے محتاج بے برہان ہے، چونکہ ایک امر نظری ہے۔ جب دعویٰ کرتے ہیں دو کلی کی نقیضوں میں خود عینان کی طرح تساوی کی نسبت ہے، تو کوئی کہتا ہے، کوئی پوچھتا ہے مد دلیل والبرہان علی ھذا، اس پر دلیل کیا ہے، اس پر برہان کیا ہے۔ چوتھا نقطہ آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ برہان جو لا رہے ہیں اس برہان کا نام ہے طریقہ استقصاء۔ جو ہم دلیل لائیں گے اس کا نام ہے طریقہ استقصاء۔ طریقہ استقصاء کیا ہے جی؟ توجہ فرمانا، کسی بھی چیز کے بارے میں جتنے عقلی احتمالات دے سکتے ہیں دے دیں، دینے کے بعد پھر دلیل کے ذریعے ایک ایک احتمال باطل کرتے جائیں، آخر میں جو احتمال بچ جائے گا اس کی صحت ثابت ہو جائے گی۔ مثال دی ہے آپ کی خدمت میں، کل بھی آج پھر دے رہا ہوں، شراب حرام ہے، اس کی کیا علت ہے حرمت کی؟ ممکن ہے مایا ہونا علت ہو، انگور سے لی گئی ہے یہ علت ہو، فلاں مخصوص ذائقہ رکھتی ہے اس وجہ سے حرام ہو، عقل کو ضائع کرتی ہے اس لیے حرام ہو۔ ٹھیک ہے،
یہ ہم نے فرض کیے کر لیں کہ تقریباً 5-6 احتمال ہم نے دے دیے اور عقل کی روح سے کوئی اور احتمال بھی نہیں ہے، پھر آ کر باطل کرنا شروع کرتا ہے۔ مائع ہونا حرمت کی دلیل نہیں ہے، چونکہ بہت سی چیزیں مائع ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، میوے کا رس ہے، نکلا ہوا جوس ہے، حرام نہیں ہے۔ بس مائع ہونا علت حرمت نہیں ہے۔ انگور بھی علت حرمت نہیں ہے، چونکہ شیرہ بھی انگور سے لیا جاتا ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ایک احتمال کو باطل کرنا ہے، اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے بندہ کہ علت اصلی حرمت خمر جو اسلام میں ہے اس کا مسکر ہونا ہے، جو کہ عقل کو زائل کرتی ہے۔ جب علت کو حاصل کر لیا، ٹھیک ہے یا نہیں، تو پھر اس حکم کو آگے بھی جاری کر سکتا ہے کہ آب جو حرام ہے، شراب خرما بھی حرام ہے وغیرہ، مثلاً یہی علت ان میں بھی وہ پھر پاتا ہے۔ تو پس عزیزو، طریقہ استقصاء یہ ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں جتنے احتمالات ممکنہ ہیں دے دیے جاتے ہیں، پھر احتمالات کو باطل کر دیا جاتا ہے، اور آخر میں جو احتمال ہے اس کی صحت کی دلیل ہے، جیسا کہ مثال آپ کی خدمت میں دی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب جناب یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں یہ ساری اس بحث میں داخل ہونے کے لیے مقدمہ تھیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں، ذرا غور کرنا، ادعا ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دو متساوی کلی کی نقیض بھی متساوی ہوتی ہے۔ توجہ، دو متساوی کلی کی نقیض بھی متساوی ہوتی ہے، یعنی جب انسان مساوی ہو ناطق کے، ٹھیک، تو لا انسان مساوی ہوگا لا ناطق کے۔ اس پر برہان قائم کر سے ہم یہ مطلب ثابت کرتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو متساوی کلی کی نقیضین بھی متساوی ہوتی ہے۔ جب انسان مساوی ہو ناطق کے تو لا انسان مساوی ہوگا لا ناطق کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں 3 کام ہیں ہمارے، ایک ہے ہمارا مفروض، ایک ہے ہمارا ادعا، اور تیسری ہے ہماری دلیل، ٹھیک ہے۔ مفروض میرے عزیزو ہمارا یہ ہے کہ با مساوی جیم ہے، یہ ہم نے مفروض ہے، یہ ہم نے فرض کر لیا ہے، یہ اس کو ہم نے مسلم اور پکا لے لیا ہے۔ فرض ہمارا یہ ہے کہ با مساوی ہے جیم کے۔ مدعا اور ادعا ہمارا کیا ہے دوسرے نمبر پہ، کہ لا بے مساوی لا جیم ہے، یعنی لا انسان مساوی ہے لا ناطق کے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک مفروض، ایک ادعا، اور تیسرے نمبر پہ ہے برہان، کہ اگر لا بے مساوی لا جیم نہ ہو، یعنی اگر لا انسان لا ناطق کے مساوی نہ ہو، تو پھر باقی نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی، کوئی تو ہوگی نا، یہ تو نہیں ہے تساوی کی بھی نہیں ہے تو کوئی اور بھی نہیں ہے۔ جب یہ تساوی کی نسبت نہیں ہے تو باقی نسبتوں میں سے کوئی اور نسبت ان کے درمیان ہوگی، اور تمام صورتیں جو باقی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جب لیتے ہیں تو وہ آغا جان باطل ہیں، باقی کوئی اور نسبت بنتی ہی نہیں ہے۔ جب میں عبارت پڑھوں گا تو ثابت کر دوں گا آپ کے لیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس ہمارا ادعا ثابت ہو جاتا ہے کہ لا بے مساوی لا جیم، لا انسان مساوی لا ناطق ہے، جو ادعا ہمارا تھا وہ ثابت ہو جاتا ہے دلیل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں، اس مقدمے سے جو باتیں ہو گئیں وہ تو ہو گئیں، اب اگلی بات ہم نے یہ کی ہے کہ
آگا جان کیا دو متساوی کلی کی نقیض متساوی ہوتی ہے، یعنی جو دو کلیاں متساوی تھیں ان کی نقیض کے درمیان بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک ہمارا مفروض ہے، دوسرا ہمارا مدعا ہے، اور تیسرا ہمارا برہان ہے۔ برہان کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ آقا جان یہ جو ہمارا مدعا ہے وہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ مطلب جو بیان کیا ہے یہ عبارت سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، پھر دوسرا جو نسبت ہے وہ بیان کروں گا اور ساتھ عبارت بھی پڑھتا جاؤں گا تاکہ زیادہ مطلب جو ہے مبہم نہ رہے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ منطق ہے، اس میں تھوڑا سوچ سے آپ نے سوچ کے مطلب نکالنا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن سوچنا پڑتا ہے، اس میں تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ النسب بین نقیضی الکلیین دو کلی کی نقیضوں کے درمیان نسبت کلو کلیین بینہما احد النسب الاربع ہر دو کلی جن کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک ہو لا بد ان یکون بین نقیضیہما ایضاً نسبت من النسب کما سیاتی تو ضروری ہے کہ ان دو کی نقیضوں کے درمیان نسبتوں میں سے کوئی نسبت ہونا ضروری ہے۔ کلو کلیین بینہما احد النسب الاربع ہر دو کلیاں جن کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک ہے لا بد ان یکون بین النقیضیہما ایضاً نسبت من النسب تو ضروری ہے ان دو کی نقیضوں کے درمیان بھی چار نسبتوں میں سے کوئی نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ کما سیاتی جیسا ان قریب آئے گا والے تعیین النسبت یحتاج الی اقامت البرہان نسبت کو تعیین کرنے کے لیے برہان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ وطریقۃ البرہان التی نتبعها ہونا تعرف بطریقۃ الاستقصاء او طریقۃ الدوران والتردید برہان کا طریقہ التی نتبعها جس طریقے کی ہم پیروی کر رہے ہیں یہاں تعرف یہ معروف ہے بطریقۃ الاستقصاء طریقہ استقصاء سے معروف ہے یا طریقہ دوران والتردید سے معروف ہے۔ دوران والتردید یعنی آپ احتمالات دے دیں یہ علت ہے یہ علت ہے یہ علت ہو سکتی ہے، سارے احتمالات وغیرہ دیتے جائیں اور پھر رد کریں۔ وسیاتی ذکرها فی مبحث القیاس الاستثنائی اور ان قریب ذکرها اس طریقے استقصاء کا ان قریب ذکر آئے گا بحث قیاس استثنائی میں۔ وہی ان تفرض جمیع الحالات المتصورۃ للمسئلہ وہی اور وہ جو طریقہ برہان ہے اور وہ جو طریقہ استقصاء ہے یعنی وہ طریقہ استقصاء کیا ہے تعریف کریں ان تفرض جمیع الحالات المتصورۃ للمسئلہ مسئلہ کے تمام حالات متصورہ کو فرض کیا جاتا ہے۔ وَمَتَى ثَبَتَ فَسَادُهَا جَمِيعًا عَدَا وَاحِدٍ مِنْهَا فَسَادَهَا مَتَى ثَبَتَ فَسَادُهَا جب تمام حالات متصورہ کو فاسد ہونا ثابت ہو جائے عَدَا وَاحِدٍ مِنْهَا سوائے ان احتمالات میں سے ایک کے فَإِنَّ هَذِهِ الْوَاحِدَةَ
ہے التی تنحصر المسئلہ تو بہا فإن هذه الواحدہ یہ واحد ہے جو کہ ہے التی تنحصر المسئلہ بہا جس ایک میں مسئلہ منحصر ہے فإن هذه الواحدہ یہی ایک ہی ہے احتمال جس میں مسئلہ منحصر ہے وَتَثْبُتُ صِحَتُهَا تثبت صحتها اور اس ایک کا صحیح ہونا جو ہے ثابت ہوتا ہے فَلْنَذْكُرْ النِّسْبَةَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ كُلَّ كُلِّيَّيْن ٹھیک ہے نا مع البرہان فَلْنَذْكُرْ النِّسْبَةَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ كُلُّ كُلِّيَّيْن چاہیے کہ ہم نسبت کو ذکر کریں بین نقیض کل کلیین ہر دو کلی کی نقیضوں کے درمیان چاہیے کہ ہم نسبت کو ذکر کریں مع البرہان برہان کے ساتھ فنقولو تو پس ہم کہتے ہیں نقیض المتساویین متساویان ایزن دو متساوی کی نقیضوں کے درمیان بھی متساوی ہوتی ہے اے انہو اذا کان الانسان یساوی الناطق جب انسان ناطق کے مساوی ہے فإن لا انسان یساوی لا ناطق تو لا انسان بھی مساوی ہے لا ناطق کے وَلِلْبُرْحَانِ عَلَى ذَلِكَ نَقُولُ وَلِلْبُرْحَانِ عَلَى ذَلِكَ اس ادعا پر برہان قائم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں توجہ آگا جان المفروض ان با مساوی جیم المفروض یعنی جس کو فرض کیا گیا ہے ہمارا جس کو ہم نے ثابت شدہ لیا ہے مسلم لیا ہے ان وہ کیا ہے با مساوی جیم آپ ایسا کریں کہ با مساوی جیم ایسے چلیں گے نا تو کوئی نہیں پتہ چلے گا آپ ساتھ ساتھ نے اس کے اوپر فرض بھی لکھتے ہیں با مساوی جیم با کے اوپر لکھیں یعنی انسان مساوی ناطق با کے اوپر آپ لکھ لینا با یعنی انسان مساوی ہے جیم جیم یعنی کیا ناطق با مساوی جیم مراد کیا لے لی ہم نے انسان مساوی ہے ناطق کے یہ ہمارا مفروض ہے والمدعا ان لا با مساوی لا جیم ہے اب لا با کے اوپر کیا لکھو گے لا با یہ ہمارا ادعا ہے یعنی لا انسان مساوی کیا ہے جان لا ناطق ہے لا انسان مساوی ہے لا ناطق کے وہ ہمارا فرض تھا یہ ہمارا ادعا ہے کہ تساوی کی نسبت بھی تساوی ہے اب اس پر دلیل قائم کرنی ہے تیسرے نمبر پہ برہان ہے ایک مفروض ہے ایک ادعا اور تیسرے نمبر پہ برہان ہے البرہانو لو لم یکن لا با مساوی لا جیم اگر لا با مساوی نہ ہو لا جیم کے یعنی کیا اوپر بناؤ یعنی اگر لا انسان مساوی لا ناطق نہ ہو لکانا بینہما احد النسب الباقیت لکانا بینہما ان دونوں کے درمیان باقی نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی بینہما کس کس میں بلا لا با اور لا جیم کے درمیان باقی نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی وَعَلَى جَمِيعِ التَّقَادِيرِ لَا بُدَّ أَنْ يَصْدُقَ أَحَدُهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا جَمِيعِ التَّقَادِيرِ تمام صورتوں میں ضروری ہے أَنْ يَصْدُقَ أَحَدُهُمَا کہ ان دونوں میں سے ایک صادق آئے دوسرے کے بغیر احدہما ان دونوں میں سے ایک یعنی لا انسان صادق آئے بدون الاخر یعنی
لا ناطق کے بغیر فعل جملہ فلو صدقہ لا بے بدون لا جیم لا بے یعنی لا انسان بدون لا ناطق صحیح ہے لصدقہ تو صادق آئے گا لا بے مع جیم لا انسان خود ناطق کے ساتھ صادق آئے گا کیوں لِأَنَّ النَّكِیرَینِ لَا يَرْتَفِعَانِ اس لیے کہ دو نکیر لا یرتفعان اٹھ نہیں سکتے ہیں وَلَازِمُهُ أَن لا يصدق با مع جیم وَلَازِمُهُ اس فرض کا لازمہ یہ ہے ان لا يصدق کہ صادق نہ آئے با مع جیم یعنی انسان ناطق کے ساتھ صادق نہ آئے کیوں لِأَنَّ النَّکِیرَینِ لا یجتمعان اس لیے کہ دو نکیر لا یجتمعان جمع نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وَهَذَا خلاف المفروض اور یہ مفروض کے خلاف ہے وَهُوَ مفروض ہمارا کیا تھا با مساوی جیم ہے پس وعلیہ بنابرین فلا یمکن ان یکون بین لا بے لا جیم من النسب الاربع غیر التساوی پس ممکن نہیں ہے لا بے یعنی لا انسان لا جیم لا ناطق میں من النسب الاربع غیر تساوی تساوی کے علاوہ نسب اربع میں سے کسی نسبت کا ہونا ممکن نہیں ہے فیجب پس واجب ہے کیا واجب ہے آیا جان ان یکون لا با مساوی لا جیم ہے یعنی لا با مساوی لا جیم ہے یعنی مطلب ہمارا ثابت ہو گیا لا انسان مساوی لا جیم لا ناطق کے ہے اور یہی آپ جانتے ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے تھے وَهُوَ الْمَطْلُوب اور یہ ہمارا مطلوب ہے یہی ہمارا مطلوب ہے ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات اب آپ نے یہاں ایک مرتبہ تھوڑی سی پھر توجہ کر لیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں یہ بیان کیا ہے آگا جان کہ دو کلی کی نکیروں کے درمیان نسبت ہمارا مورد بحث ہے اور پہلا جو کلی کی نسبت تھی اس کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دو متساوی کلی کی نکیزوں کے درمیان بھی متساوی کی نسبت ہوتی ہے جس طرح خود دو کلیوں میں جن میں تساوی کی نسبت تھی جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت تھی ان کے نکیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہے یہ ہم کہنا چاہتے ہیں دو کلی جن میں تساوی کی نسبت تھی ان کے نکیزوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے ٹھیک ہے یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں یعنی تھوڑا دوبارہ خلاصہ دے رہا ہوں توجہ کرنا یعنی جس طرح میرے عزیزوں نا انسان اور ناطق کے درمیان خود ان کی آپس میں کیا نسبت ہے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں انسان اور ناطق ان کی آپس میں نسبت کیا ہے آپ کہیں گے تساوی کی نسبت ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں آگا جان جس طرح انسان اور ناطق میں تساوی کی نسبت ہے ان کی نکیزوں تساوی کی نکیزوں میں بھی تساوی ہے یہ کرنا ہے ہم نے یعنی انسان کی نکیز ہو جائے گی لا انسان ناطق کی نکیز ہے لا ناطق ٹھیک ہے ان میں بھی تساوی ہے یعنی لا انسان مساوی ہے لا ناطق کے اور پھر اس کے اوپر آتا ہے برہان دیتے ہیں ہم کہ ہمارا تو یہ ادعا ہے
کہ لا انسان مساوی ہے لا ناطق کے، اور اگر یہ ایسا نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو یعنی لا انسان مساوی نہ ہو لا ناطق کے، تو پھر باقی نسبتوں میں سے کوئی اور نسبت ہوگی، تساوی کی نہیں ہے تو کوئی اور نسبت ہوگی جو باقی نسبتیں ہیں، اور تمام صورتوں میں یہ لازم آتا ہے کہ لا انسان ایک جگہ کے اوپر ہو، لا ناطق نہ ہو، ان میں سے ایک صادق آتا ہے دوسرے کے بغیر۔ جب ایسا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک صادق آتا ہے دوسرے کے بغیر، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے برہان سے آپ کے لیے ثابت کر دیا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اس تساوی والی نسبت سے ہٹ کر جو نسبت بھی لیں گے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نتیجہ پھر یہی نکالا ہے ہم نے کہ دو کلیاں جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، ان دو کلیوں کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے، اور 3 مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا ہمارا مفروض ہے کہ با مساوی جیم یعنی انسان برابر ہے ناطق کے، اور دوسرا ہمارا ادعا ہے، فرض ہے۔ پہلا ہمارا فرض ہے، دوسرا ہمارا ادعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادعا ہمارا کہ لا بے مساوی ہے لا جیم کے، یعنی لا انسان مساوی ہے لا ناطق کے، اور پھر تیسرے مرحلے پہ برہان ہے کہ اگر ایسا نہ ہو، لا انسان برابر نہ ہو لا ناطق کے، تو باقی نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی جو کہ وہ صحیح نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے، باقی وہ صحیح نہیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد آگا جان ہمارا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عموم و خصوص مطلقی نقیضوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، لیکن عکس ہے، توجہ چاہتا ہوں، عموم و خصوص مطلق کی نقیضوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ دوبارہ، عموم و خصوص مطلق کی نقیضوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، لیکن عکس ہے، یعنی نقیض الاعم میں اخص و نقیض الاخص سے اعم، یعنی مطلب یہ عزیزو کہ اعم کی جو نقیض ہے وہ اخص ہو جاتی ہے، اور اخص کی نقیض عام ہو جاتی ہے۔ دوبارہ سنیں، عام اور خاص، عام اور اخص مطلق کی نقیضوں کے درمیان عموم اور خصوص مطلق کی نسبت ہے، لیکن عکس ہے، یعنی عام کی جو نقیض ہے وہ اخص ہے، اور خاص کی نقیض جو ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم ابھی آپ کی خدمت میں اس مطلب کو رکھیں گے، آگے کتاب سے پڑھ کے نا یہ مطلب آپ کے لیے ثابت کرنا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ فقط یہ نقطہ آپ ضرور مد نظر رکھیں گے تو کوئی مشکل پرابلم نہیں آئے گی۔ وہ کیا کہ عام اور اخص مطلق کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، لیکن عکس ہے، یعنی عام کی نقیض اخص ہے اور اخص کی نقیض عام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مد نظر لے کر بیٹھنا، مطلب مشکل نہیں ہے جی۔ بسم اللہ۔ نقیض الاعم والاخص مطلقاً بینہما عموم و خصوص مطلقاً ولکن علی العکس، اعم اور اخص مطلق کی نقیضوں کے درمیان عموم اور خصوص مطلق کی نسبت ہے،
व लकिन अल अक्स, लेकिन अक्स है, ए इन्ना नकीदल आम में अखस व नकीदल अखस से आम, यानी आम की नकीद अखस है और अखस की नकीद आम है, यानी आम की नकीद अखस है और अखस की नकीद आम है। फ़इज़ा काना बा आम जीम, ये जो निशान बना हुआ है बा की साइड पे, यानी ये इशारा है कि ये आम है। फ़इज़ा काना बा, ऊपर बा के लिखे यानी हैवान, आम जीम यानी इंसान से अखस है। जब बा आम है जीम से, बा के ऊपर क्या मैंने अर्ज किया, लिखो हैवान, जीम के ऊपर इंसान, यानी जब हैवान आम है इंसान से, काना ला बे अखस है, ला बे अखस है, ला जीम से, ठीक है, ला बे यानी ला हैवान, अखस है ला जीम, ला इंसान से, कानल इंसान वल हैवान फ़इन्ना ला इंसान आअम्मु मुतलकन मिन ला हैवान, क्योंकि ला इंसान आअम्मे मुतलक है ला हैवान से। क्यों? ले अन्ना ला इंसान यसदुकु अला कुल्ले ला हैवान, बड़ा हौसले से पढ़ रहा हूँ, हौसले से पढ़ना है, ज़हन में डाले मतलब। ले अन्ना ला इंसान यसदुकु अला कुल्ले ला हैवान, इसलिए कि ला इंसान सादे कहता है हर ला हैवान पर, वला अक्सा, और इसका अक्स नहीं है, इस तरह नहीं है कि क्या गजान ला हैवान तमाम ला इंसान पर सादिक आए, बल्कि कुल्लो इंसान ला हैवान, हैवान नहीं है, ला इंसान है वली ला हैवान नहीं है, हो सकता है। ठीक है, दोबारा सुनना। ले अन्ना ला इंसान यसदुकु अला कुल्ले ला हैवान, इसलिए कि ला इंसान सादिक आता है हर ला हैवान पर, वला अक्सा, और इसका अक्स नहीं है। अक्स क्या बनेगा? यानी ला हैवान जहां है उस पर ला इंसान भी सादिक आता है। ठीक है, इस तरह नहीं है। फ़इन्नल फर्जा, माजरा क्या कर रहा हूं, फ़इन्नल फरसा वल किरदा व तैरा इला आखिरही यसदुकु अलैहा ला इंसान। फ़इन्नल फरसा घोड़ा, वल किरदा और बंदर, व तैरा और परिंदे इला आखिर तक, यसदुकु अलैहा ला इंसान, इन पर ला इंसान सादिक आता है। वही मिनल हैवानात, और ये हैवानात में से हैं। वलिल बरहनते अला ज़ालिका, बुरहान अला ज़ालिका, इस मुद्दा पर बुरहान के लिए नकूलो हम कहते हैं। अल मफरूज, फिर मुद्दा फिर बुरहान। अल मफरूजो अन्ना बा आम है जीम से, ऊपर बना के रखो, बा के ऊपर क्या लिखोगे? बा आम है जीम से, बा यानी हैवान, आम है जीम से यानी इंसान से। ये मफरूज है हमारा, ये हमारा मफरूज है कि हैवान आम है इंसान से, बा से ऊपर मैंने लिखवा दिया ना हैवान, फिर बा जीम करते रहेंगे तो रमजी है बात, पता ही नहीं चलेगा। एक मिसाल के साथ इसको भी फिट करते हैं ना, ताकि हमें पता हो, बाहर से हैवान इंसान का पता है हमें कि हैवान नाम है इंसान से, तो बा के ऊपर लिखे हैवान, जीम के ऊपर लिखे इंसान। बा आम है जीम इंसान से, वल मुद्दा इन्ना ला बा अखस ला जीम से, ला बा यानी ला हैवान, अखस
लाजिम यानी ला इंसान से, ये हमारा मुद्दा है, वो हमारा मफरूज है। अल बुरहान लौ लम यकुन ला बा, ठीक है, लौ लम यकुन ला बा अखस लाजिम, अगर ला बा अखस ना हो लाजिम से, यानी अगर ला हैवान अखस ना हो ला इंसान से, लकाना बैनहुमा इहदा निस्बिल बाकिया, तो इन दो के दरमियान बाकी निस्बतों में से कोई एक निस्बत होगी। औ अल उमूम वल खुसूस मुतलकन, या उमूम और खुसूस मुतलक की निस्बत होगी। बे अन यकूना नकीजुल आम आम मुतलक ला अखस, यानी नकीज आम मुतलक होगी ना अखस हो, उन बाकी निस्बतों को एक निस्बत होगी या मुखसूस मुतलक होगी। बैन माना कि आम की नकीज भी आम में मुतलक हो, ला अखस अखस ना हो। फलो कान ला बे मुसावी लाजिम, जरूर रमजों के ऊपर कुछ ना कुछ जो लिखवा रहा हूं ना, ये ख्याल करें फिर समझ आएगी यार। ला बे लाजिम मैं करता जाऊं रमज, क्या पता चलेगा ला बे लाजिम क्या है। ला बे मुराद मेरी क्या है, ला बे फलो कान ला बे यानी ला हैवान मुसावी लाजिम ला इंसान के, हम यानी यहां अगर इनमें कहें कि ये तसावी की निस्बत है, ला बे मुसावी लाजिम के, लकाना बा मुसावी जीम, बा यानी हैवान मुसावी जीम यानी इंसान, क्यों, लेअन्ना नकीद अल मुतसावियैन मुतसावियान, इसलिए कि दो मुतसावी की नकीजों के दरमियान भी तसावी होती है। ये बात हमने पहले साबित कर दी है कि दो मुतसावी की नकीजों के दरमियान भी मुतसावी होती है। जब ऐसा है तो जब ला बा मुसावी लाजिम है तो इनकी नकीजों यानी हैवान और इंसान में भी फिर तसावी होगी। वाह वाह खिलाफुल फर्ज, और ये फर्ज के खिलाफ है। क्यों, फर्ज हमारा क्या है, फर्ज हमारा मेरे अजीज बच्चे ये है कि एक आम है दूसरे से, ठीक है ये नहीं, फर्ज हमारा ये है कि हैवान आम है इंसान से, कैसे इनमें तसावी हो सकती है, ये खिलाफ फर्ज है। आगे जी, वलो कान बैनहुमा निस्बत तबायुन वल उमूम वल खुसूस मिन वज, अगर इन दो के दरमियान तबायुन की निस्बत हो या उमूम और खुसूस मिन वज की निस्बत हो, औ अन्ना ला बा अम मुतलक हो या ला बा अम मुतलक हो, ठीक है, लल्लज़िमा अला जमील हालात सलासे, तो इन तीनों हालात पर लाजिम आता है ऐ यसदो का, तवज्जो रखना रमज आगे पीछे है, ऐ यसदो का ला बा बेदून ला जीम, ला बा यानी ला हैवान, बेदून ला जीम यानी ला इंसान, व यल्ज़मु हीनाइज़िन, और इस वक्त लाजिम है हीनाइज़िन जब ला बा बेदून लाजीम सिद्क करे, हीनाइज़िन ला बा बेदून लाजीम यल्ज़मु हीनाइज़िन यानी जब ला बा बेदून लाजीम हो, ऐ यसदो का ला बा मा जीम यानी ला हैवान मा अल इंसान, क्यों, लेअन्न नकीदैन ला यर्तफियान, इसलिए कि नकीदैन ला यर्तफियान उठती नहीं है। वह माना हो, और इसका क्या माना है, ऐ यसदो का शाबाश जीम बेदूने बा, ये लाजिम आ रहा है, यानी इंसान बेदूने हैवान, ऐ यसदो कुल अखस बेदून आम, अखस यानी इंसान बेदून आम यानी हैवान, वह हुआ खिलाफुल फर्ज, और ये फर्ज के खिलाफ है। व इज़ा बतलतिल इहतिमालातुल अर्बा तअय्यन अन यकूना ला बा अखस लाजीम, और जब ये इहतिमालात अर्बा बातिल हो गए
تو معین ہو گیا کہ یکون لا با اخص سے لازم ہے، لا با اخص سے لازم سے، یعنی لا حیوان اخص سے لازم لا انسان سے، واہو المطلوب، اور یہ ہمارا مطلوب ہے. ٹھیک ہے. بالآخر عرض خدمت ہے کہ آپ کو خصوصی توجہ کرنی ہے. یہ جو رمزوں کے اوپر میں نے نام لکھوائے ہیں کہ یہ لکھ لو، اس کو ساتھ رکھنا اور بڑے آرام سے سوچ کے. اچھا مثلا آپ یہاں جب پڑھ رہے ہوں گے بڑی دقت کے ساتھ تو کہیں گے اچھا جناب اب ہماری کیا بحث چل رہی ہے؟ دو کلی کے نکیزوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ 4 میں سے ایک ہونی ہے. پہلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ دو متساوی کلی کی نکیزوں کے درمیان متساوی ہوتی ہے. ایستا مفروض مدعا برہان یہ لے آئیں گے. دوسری جو بات کی کہ جناب عموم و خصوص مطلق کی جو کلی تھی ان کی نکیزوں کے درمیان بھی عموم و خصوص مطلق ہی ہے لیکن عکس ہے، یعنی عام کی جو نکیز ہے وہ اخص ہو رہی ہے، عام کی نکیز اخص ہے اور اخص کی نکیز عام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو بنا رہے ہوں گے کہ مثلا کہیں گے یہ جو نشان ہے نا با کی طرح بڑھا ہوا، یہ عام کی نشانی ہے کہ با عام ہے، جیم سے حیوان عام ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں جیم یعنی انسان سے. پھر مثلا آپ ان کا جب دوسرا بنائیں گے کہ لا با، ابھی ہمارا یہ کہنا ہے نا کہ ان کی نکیز جو ادھر عام تھی، جو عام تھی وہ اخص ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو اخص تھی وہ عام ہو جائے گی. تو با حیوان ہے نا، جب لا با کرو گے نشان موڑ دو، وہ جو نشان ادھر بڑے ہونے کا تھا نشان لاجیم کی طرح موڑ دو، یعنی کہو گے لا با یعنی لا حیوان اخص ہے، لاجیم لا انسان سے یعنی لا انسان عام ہے، لا با لا حیوان اخص ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ آپ لے کر آئیں گے کہ فرض ہمارا ہے، ایک مدعا ہے، ایک برہان ہے، اور پھر جب برہان آپ لا رہے ہوں گے تو پھر ایک ایک کر کے لائیں گے اور کہیں گے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آخر میں نتیجہ آپ کا ہی نکلے گا. ٹھیک ہے. باقی کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. یہی نسبت ہے کہ لا با، ٹھیک ہے یا نہیں، عام ہے لا جیم سے. یعنی کیا؟ یعنی یہی بات ہم نے کی ہے کہ عام اور اخص مطلق کی نکیزوں کے درمیان بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے لیکن عکس ہے، یعنی عام کی نکیز اخص ہے اور اخص کی نکیز عام ہے. موفق رہیں. سلامتی ہو آپ عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.